بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے سوگ میں بہشتی زیور صفحہ نمبر 62 مسئلہ نمبر 16، 17، 18، 19 اور 20 پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 16 ہے، اگر کوئی کافر یا لڑکا بچہ یعنی چھوٹا بچہ جسے پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں ہے، وہ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دے تو پانی نجس نہیں ہوتا، البتہ اگر معلوم ہو جائے کہ اس کے ہاتھ میں نجاست لگی تھی، یعنی یقیناً معلوم ہو جائے، وہ پہلے بات شک کی بنیاد وہم کی بنیاد پہ تھی، اگر یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اس کے ہاتھ میں نجاست لگی تھی تو ناپاک ہو جائے گا، لیکن چونکہ چھوٹے بچوں کا کچھ اعتبار نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں، اس لیے جب تک کہ اور پانی نہ ملے اس کے ہاتھ ڈالے ہوئے پانی سے وضو نہ کرنا بہتر ہے، البتہ اگر اور پانی نہ ہو تو پھر اس سے بھی وضو کرنا جائز ہوگا۔ مسئلہ نمبر 17، جس پانی میں ایسی جاندار چیز مر جائے جس کے بہتا ہوا خون نہیں ہوتا یا باہر مر کر پانی میں گر پڑے تو پانی نجس نہیں ہوتا، جیسے مچھر اگر وہ پانی میں مر جاتا ہے تو پانی نجس نہیں ہوتا، یا مکھی یا بیڑ، ڈمڈارا، بچھو، شہد کی مکھی یا اس قسم کی اور چیز۔ مسئلہ نمبر 18، جس کی پیدائش پانی کی ہو اور ہر دم پانی ہی میں رہتی ہو، اس کے مر جانے سے پانی خراب نہیں ہوتا، پاک رہتا ہے، جیسے مچھلی، مینڈک، کیچوا، کیکڑا وغیرہ۔ اور اگر پانی کے سوا اور کسی چیز میں مر جائے جیسے سرکہ، شیرہ، دودھ وغیرہ تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوتا، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ سرکے میں مچھلی مر گئی یا دودھ میں مینڈک، کیچوا وغیرہ تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اور خشکی کا مینڈک اور پانی کا مینڈک دونوں کا ایک حکم ہے، اس کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، یعنی اس کے مرنے سے پانی نجس نہیں ہوگا، لیکن اگر خشکی کے کسی مینڈک میں خون ہوتا ہو تو اس کے مرنے سے پانی وغیرہ جو بھی چیز ہو ناپاک ہو جائے گا، پانی، شیرہ، دودھ، سرکہ وغیرہ۔ فائدہ، دریائی مینڈک کی پہچان یہ ہے کہ اس کی انگلیوں کے بیچ میں جھلی لگی ہوتی ہے، پردہ، اور خشکی کے مینڈک کی انگلیاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 19، جو چیز پانی میں رہتی ہو لیکن اس کی پیدائش پانی کی نہ ہو، اس کے مر جانے سے پانی خراب و نجس ہو جاتا ہے، جیسے بطخ اور مرغابی۔ اسی طرح الگ یعنی باہر مر کر پانی میں گر پڑے تو بھی نجس ہو جاتا ہے۔ بنیادی بات ہے پانی کی پیدائش، جو پانی کے اندر پیدا ہو تو وہ اگر پانی کے اندر مر جاتا ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن اگر باہر اس کی پیدائش ہو پانی میں مر جاتا ہے تو پھر پانی نجس ہوگا۔ مسئلہ نمبر 20، مینڈک، کیچوا وغیرہ اگر پانی میں مر کر بالکل گل جائے، یعنی بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے، پھول جائے اور ریزہ ریزہ ہو کر پانی میں مل جائے تو بھی پانی پاک ہے، لیکن اس کا پینا اور اس سے کھانا پکانا درست نہیں ہے۔ پاک ہے کا مطلب کہ اس سے وضو غسل جائز ہوگا، لیکن اس کا پینا اور اس سے کھانا پکانا درست نہیں ہوگا، البتہ وضو اور غسل اس سے کر سکتے ہیں۔ یہ آج کے مسائل ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔